بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مغازی کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات وقوع پذیر ہوئے۔ ان 27 غزوات کو مغازی کہا جاتا ہے۔ غزوات میں 9 غزوات، آپ میرے ساتھ لکھیں، 9 غزوات ایسے ہیں جن میں کفار کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی نوبت آئی۔ کفار کے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، جبکہ 9 کے علاوہ 18 غزوات اس طرح ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ ہوئے لیکن کفار کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی۔ لڑائی کے حوالے سے سب سے پہلا غزوہ وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ بدر کو پڑھنے سے پہلے آپ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارائیول کے بعد مدینہ میں 3 گروپ پیدا ہوئے، انصار، مہاجرین اور یہود تو اپنے دین پر تھے۔ ایک گروپ پیدا ہوا مسلمانوں میں جن کو ہائپوکریٹس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہائپوکریٹس۔ ان کو پڑھے آج، ہائپوکریٹس، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ہائپوکریٹس یا منافقین کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوال کہ ہائپوکریٹس کون تھے یا منافق کون تھے؟ منافق سے کیا مراد ہے؟ منافق کا لفظ نفاق سے نکلا ہے۔ نفاق لفظی معنی ظاہر کچھ باطن کچھ، ظاہر کچھ باطن کچھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ اسلام کا اظہار کرتے لیکن اپنے مجلسوں میں، اپنے گھروں پر، اپنے سراؤنڈنگز میں وہ کہتے کہ ہم تو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ہائپوکریٹس کے سربراہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا سربراہ کون تھا، ان کا ہیڈ کون تھا؟ اس کا نام عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول ہائپوکریٹس یا منافقین کا سردار تھا، نمبر 1۔ یا آپ سے پوچھا جاتا ہے رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا ہے؟ تاریخ اسلام میں رئیس المنافقین، رئیس بھی سردار کو کہتے ہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ منافقین نے مسجد نبوی کے علاوہ اپنے لیے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا کیا نام تھا؟ اس مسجد کا ذکر قرآن عظیم الشان میں بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار۔ مسجد زرار، قرآن عظیم الشان میں باقاعدہ مسجد زرار کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ یہ زرار والی مسجد ہے، اس لیے قرآن میں اس مسجد کو مسجد زرار والی مسجد، نقصان والی مسجد۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنائی، اس کو قرآن نے مسجد زرار کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمانوں نے اس مسجد کو گرا لیا، اس کو باقاعدہ گرا دیا، اس کو ختم کیا، اس کو فنش کیا۔ قرآن عظیم الشان میں اس مسجد کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ البتہ منافقین کے حوالے سے کہ مختلف غزوات میں مختلف موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نہایت تکلیفیں دی، مسلمانوں کو جا بجا جہاں پر ان کی کوشش ہوئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کے باقاعدہ پس پردہ تعلقات تھے قریش مکہ کے ساتھ۔ مسلمانوں کی تمام خبریں مکہ، قریش مکہ کو کون پہنچایا کرتے تھے؟ رئیس المنافقین کے لوگ، یا یہ لوگ قریش مکہ کو خبریں پہنچاتے تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان لڑائی بھی ہوئی۔ اس میں غزوہ بدر بھی شامل ہے، یعنی غزوہ بدر کی فوری وجہ تو عمر بن الازرمی کا قتل تھا، لیکن اس میں منافقین کا بھی بہت بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ منافقین نے بھی غزوہ بدر یا نجد و حجاز میں، سعودی عرب میں جو موجودہ عرب ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان آگ بھڑکانے کے لیے انہوں نے بھی ہوا دی، آگ کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی فوت ہوئی؟ حضرت رقیہ زوجہ ہے کس کی؟
زوجہ حضرت عثمان. حضرت عثمان بن عفان یہ تیسرے خلیفہ ہیں. ان کی زوجہ ہے رقیہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی تھی. غزوہ بدر سے کچھ دن پہلے رمضان 2 ہجری میں، رمضان 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بیٹی ام کلثوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم. اس بیٹی کے انتقال کے بعد یہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو زوجیت میں دی، عثمان کو نکاح میں دی. ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ذوالنورین، 2 نوروں والا. ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نورانی بیٹی، دوسری بیٹی. اس وجہ سے عثمان بن عفان یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اس نسبت سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی، مدینہ میں پانی کی نہایت خشکسالی تھی، پانی نہایت نایاب تھا، نایاب سمجھا جاتا تھا. پانی کے ذخیروں پر یہودیوں کا قبضہ تھا. اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو پانی میں سہولت دینے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خریدا. اس کنویں کا کیا نام تھا؟ بیر روما. بیر روما. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے عام اعلان کیا کہ اس کنویں سے آپ پانی، میٹھا پانی گھروں کے استعمال کے لیے لے جا سکتے ہیں. نہایت مختلف اوقات، مختلف غزوات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. اسلام کی نگہداشت کی خاطر، اسلام کے تحفظ کی خاطر، اسلام کی بڑھوتری کے لیے اپنے خزانے ان کے منہ کھول دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خزانے، اپنی دولت ہر موقع پر نچاور کی. غزوہ بدر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ بدر اور مدینہ شہر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ 80 مائل. کتنا؟ 80 مائل. 80 مائل کے فاصلے پر ہے. بدر ایک کنویں کا نام ہے. زیادہ تر سیرت نگاروں نے بدر ایک کنویں کو لکھا ہے کہ 80 میل کے موقع پر ایک کنواں ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ کو بدر یا غزوہ بدر کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح مدینہ کے قریب 3 مائل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے احد. اس احد کی نسبت سے دوسرے غزوے کو، بڑے غزوے کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. اسی نسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. یا بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک میدان کا نام یا ایک گاؤں کا نام بدر ہے. اس نسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹو عیسوی کیلنڈر جنوری 624. جنوری پہلا مہینہ تھا. گریگورین کیلنڈر، جس کیلنڈر کو ہم استعمال کرتے ہیں عام پاکستان میں، اس کو گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے. عیسوی کیلنڈر، اس عیسوی کیلنڈر کا جنوری کا مہینہ تھا. 624 عیسوی تھی. جنوری 624 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جانثار تھے. کتنے جانثار؟ یاد رکھنا ہے. کبھی پوچھا جاتا ہے رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء 1,24,000 ہے یا کچھ زیادہ، دوسری روایت میں 8 لاکھ، جبکہ رسولوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 313 ہے. جبکہ اصحاب بدر کی تعداد بھی 313 ہے. تو اس فگر سے آپ دونوں چیزوں کا جواب درست دے سکتے ہیں، اصحاب بدر یا رسول. ٹھیک، 313. علم، عربی زبان میں جھنڈے کو علم کہا جاتا ہے. علم بردار، جس کے پاس جھنڈا ہو. پرانے زمانے میں جھنڈا جنگ کے لیے لازمی سمجھا جاتا تھا. مسلمانوں کا علم بردار کون تھا؟ کس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا دیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی ہیں جو نہایت خوبصورت تھے، نمبر 1. نمبر 2، یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھجوایا تھا. مدینہ میں اس شخص کو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اس کو قاری کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ قاری، یعنی جو قرآن عظیم الشان کی قرات لوگوں کو سنایا کرتا تھا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حوالے کیا. اس کو اسلام کا پہلا علمبردار. پہلا علمبردار کس میں؟ اس جنگ میں جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے علمبردار کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. یہ
علم کس چیز سے بنایا گیا تھا اور اس کا کلر کیا تھا؟ اس کا کلر سفید تھا، مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا. اور یہ کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، ان کے دوپٹے سے اس علم کو بنایا گیا تھا. اور یہ نہایت اتھینٹک سوال ہے کہ مسلمانوں کا پہلا جھنڈا کس سے بنایا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی یا دوپٹے سے یا چادر سے اس علم کو بنایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مکہ سے کفار نکلے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 1000 تھی. کمپلیٹ 1000 پر مشتمل یہ لشکر تھا. اور اس کی قیادت یا اس کی سپہ سالار یا اس کا ہیڈ کون تھا؟ وہ ابو جہل تھا. ابو جہل کے اصل نام کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے عمر بن ہشام. کفار کا سب سے پہلا کمانڈر تھا اس غزوے میں جس میں مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ ٹکر ہوئی. ابو جہل اس کا کمانڈر تھا. اور دونوں افواج، دونوں لشکروں کے بارے میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنے گھوڑے، کتنے تلواریں، کتنے اونٹیں تھی. تو اس حوالے سے بھی سوال ہوتے ہیں. سب سے پہلے مسلمانوں کے حوالے سے سوال ہوتا ہے ان کے پاس تلواریں کتنی تھی؟ 313 افراد تھے. تلواریں کتنی تھی؟ 8 تلواریں تھی. کتنی تلواریں؟ 8 مسلمانوں کے پاس تلواریں تھی. جبکہ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے. گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 2 گھوڑے تھے. یہ مسلمانوں کا اسباب جنگ تھا، اسباب حرب تھا. 8 کیا تھی؟ 8 تلواریں، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے. اس کے مقابلے میں کفار جو 1000 پر مشتمل تھے ان کے پاس 700 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ 700 اونٹ تھے. اور اس کے علاوہ تلواریں 250 تلواریں. بعض سیرت نگاروں نے کم و زیادہ لکھی ہیں لیکن 250 تلواریں مکمل ان کے ساتھ تھی. اور تلواریں یہ 250 اور 100 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے. یعنی اسباب حرب میں کفار ہر ترتیب سے مسلمانوں سے زیادہ تھے، تعداد میں بھی زیادہ. اور اسباب حرب جو جنگی سامان تھا، جس کا جنگ کا دار و مدار جنگی سامان پر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی مسلمانوں کے پاس اسباب نہایت کم تھا. اور مسلمان کس دن روانہ ہوئے مدینہ سے؟ ہفتے کے دن روانہ ہوئے. مسلمان ہفتے کے دن مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوئے. اور کس دن پہنچے؟ سفر کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک، رمضان کی 17 تاریخ کو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر پہنچے. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. جانے سے پہلے بند کر